کا موقع ملا، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو جس حوصلے میں چھوڑا تھا اس سے ان کا حوصلہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. ہاں، انہوں نے خود یہ بات کی کہ تقریباً 5 دن ان کے سیل کی بجلی بند تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی 12-14 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا. سن کے بڑا دکھ ہوا کہ عمران خان صاحب صرف ایک سابق وزیر اعظم یا چیئرمین تحریک انصاف ہی نہیں، اس ملک کے قومی ہیرو بھی ہیں. کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتی ہیں؟ کیا سابق وزیر اعظم اس سلوک کا وہ متحمل تھا، یا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو کیا گیا کیا یہ جائز تھا؟ اور آپ کو اس سے کیا ملا؟ کیا عوام سے ان کی محبت کم ہو گئی؟ کیا عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا؟ راستہ ان کا دلوں کے ساتھ جو ان کا واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا؟ کیا عمران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹا یا عوام کا حوصلہ ٹوٹا؟ وہ تو بڑا. کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو 2 سال سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قوم کے لیڈر کو، امت کے ایک بڑے لیڈر کو اڈیالہ جیل کی اس کال کوٹری میں ڈالا ہے، اس سے قوم میں نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے؟ میں نے کبھی ضیاء صاحب کے زمانے میں، ہم سٹوڈنٹ تھے، کم عمر تھے لیکن یاداشت ہے، یا مشرف صاحب کا جب ایمرجنسی آئی، ہم نے کبھی قوم اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جو ابھی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے لیڈر، قوم کے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ادارے بھی میرے ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوا؟ قوم کو اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو. عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اور پھر پوری قوم اور ادارے اور سب لوگ آپس میں دوبارہ باہمی شیر و شکر ہوں گے. لیکن یہ کام اس 25 کروڑ میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جو ہو رہا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی، وہ فسطائیت آج بھی جاری ہے. کل رات جس طرح ہمارے بہت ہی محترم ایم این اے جناب خواجہ شیراز صاحب کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، یہ کیا ہے؟ سعد اللہ بلوچ صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا. کل ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جو ہماری جماعت نے شیئر کی ہے کہ ان کے گھر کو، ان کی گاڑی کو، چیزوں کو توڑا گیا ہے. یہ کیا میسج ہے؟ یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے؟ کون کر رہا ہے؟ حکومت آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بیٹھی ہیں، آپ خاتون ہیں. آپ کی حکومت کے نیچے خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے؟ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو قابل شرم ہے، لیکن اگر آپ لوگ خدا نخواستہ اتنے بیکار ہو گئے کہ آپ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہے، تو پھر کرسی چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، آپ لوگوں کی حکومت ہے. آپ کی حکومت میں ہمارے بندے غائب کیے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتا کے ساتھ جو کیا گیا، میں نے بھی یہ کالا کوٹ، یہ واسکٹ کالی، یہ وکیل کا نشان پہنا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، باقی باتیں چھوڑیں. انتظار پنجوتا کے بچوں نے، اور مجھے نعیم نے بتایا تھا جو ان کے کزن ہیں ہمارے وکیل خان صاحب کے، نعیم حیدر نے، کہ ان کی بچیاں ہیں. ان بچیوں نے جب اپنے باپ انتظار پنجوتا کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، آپ مجھے بتائیں کیا وہ آپ سے پھر محبت کریں گے؟ کیا آپ قابل فخر کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کے نوجوان مڈل کلاس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چاہے آپ سی ایس ایس کر لیں، چاہے آپ وکیل بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اگر آپ حق بات پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا. قوم کا بیٹا بہادر، جس طرح شریار خان افریدی نے اڈیالہ جیل میں مصیبتیں جھیلیں، ایک اور بیٹا قوم کا مراد سعید جو کب سے اپنی جان بچانے کے لیے روپوش ہے. اس
دھرتی کا ایک اور بہادر بیٹا بلوچستان کا سپوت قاسم خان سوری، جو فخر ہے بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا، اس کو ملک چھوڑنا پڑا. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج پاکستان سے آج عمران خان نے خود مجھے یہ کہا کہ نوجوان ملک سے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگوں کو امید نظر نہیں آ رہی اس حکومت میں اور اس پورے نظام میں. لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے کہا دیکھو، جب آپ حق راستے پہ چلتے ہیں، جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، تو مشکلات کے لیے ہم سب حاضر ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب سے اندر پوچھا بھی گیا، خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئے گی وہ نیوٹرل رہے گی، کسی کی سائڈ نہیں لے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امید، علی محمد یہ کہتا ہے کہ امید ہمیں کسی دنیا کی طاقت یا شخص سے نہیں ہے، امید ہمیں اپنے رب سے ہے. لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو چینج ہوئی ہے، پچھلی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن صاحب کی تھی اس کے نیچے رژیم چینج ہوا تھا، ہمیں امید ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ جس میں 25 کروڑ کی عوام ہے، اس کے محبوب لیڈر کو کسی غیر آئینی غلط طریقے سے رژیم چینج کرنا، یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے، نہ باہمی تعلقات کے لیے بہتر ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے، اس کو اس کی ڈیو عزت ملنی چاہیے. اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قوم جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانے، اس لیڈر کو لیڈر کا رول دیا جائے، اس لیڈر کو اس قوم کو لیڈ کرنے دیا جائے. اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روڈ پہ مار دو، کسی کو شہید کر دو، اور جو کسی بھی طریقے سے نہ مانے اس کو 460 دنوں سے جیل میں ڈال دو. تو یہ جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی بالکل غلط تھا. اور اب آخری بات، یہ جو ابھی پرسوں کچھ قانون پاس کیے گئے ہیں جس میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور جس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ججوں کی تعداد کا اضافہ بھی ہے. دیکھیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. آج عاصم منیر صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا، ان سے پہلے کوئی اور تھا. عہدہ رہتا ہے، ادارہ رہتا ہے. ہماری کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا تھا، آپ نے اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کیا؟ حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی آپ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے انگیج کیجئے، ہمیں کنونس کیجئے کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے. تو ہم ملک کے مفاد میں ہمیشہ تحریک انصاف نے سٹیپ لیا ہے. لیکن آپ نے ہم سے انگیج نہ کیا. آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں یا قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس میں یا قومی اسمبلی کے فلور پہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی. یہ اس کو پہلے قومی اسمبلی کو ڈیبیٹنگ کلب کہتے تھے. میں نے اس دن اس کا نام بدل دیا کہ ڈیبیٹنگ کلب کی جگہ اب اس کو پوسٹ آفس کہو، کیونکہ اب تو تقریر بھی نہیں ہوتی، اب تو لکھا لکھایا آتا ہے، اس پہ ٹھپا مار دیتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں خرچہ بچاؤ، خرچہ بچاؤ. سارے پارلیمنٹیرینز کی جگہ ایک پوسٹ آفس کا کلرک بٹھا دو تاکہ جو چیز آئے ٹھپا لگا کے آگے فارورڈ کر دے. اور اگر یہ پارلیمان ہے تو یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ نے اگر کسی ادارے کے سربراہ کی مدت میں توسیع کرنی ہے، ٹائم فریم میں، یا کچھ بھی کرنا ہے، اس کو ڈیبیٹ کریں. اگر اچھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ نے تو ڈیبیٹ ہی نہیں کیا. ماضی میں ایکسٹینشنز بھی ملی ہیں، لیکن اصولی طور پہ تحریک انصاف ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جب آپ ایک طویل مدت تک آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں تو اس سے ادارہ جو ہے اس کی اسٹرینتھ میں کمی آتی ہے. ہم اپنی ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں. ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی کے حق میں نہ خلاف ہیں، لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اگر حکومت لاتی ہے، چاہے کوئی حکومت ہو، آج ان کی ہے کل ہماری ہوگی انشاءاللہ، آپ پارلیمنٹ میں لائیے، آپ دوسرے کو کنونس کیجئے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کریں گے. جس چیز میں بہتری ہوگی اس کو کریں گے. اور جو سپریم کورٹ کی سطح آپ کر رہے ہیں، 32 جج آپ لا رہے ہیں. ہندوستان کی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، ان کے 32-33 جج 25 ہوں گے، 30 ہوں گے. امریکہ جیسے ملک میں شاید 30 بھی نہیں ہوں گے، 30 کے قریب ہوں گے. آپ 25 کروڑ کے ملک میں اچانک 50% انکریز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. اور خان صاحب سے پوچھا، یہ بات میں نے رکھی سامنے، تو خان صاحب نے کہا کہ ایک ہی مقصد ہے، سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا. دیکھیں، لیڈر کی ایک بات ہوتی ہے، انہوں نے بتا دیا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کریں.
آپ 32 جج لانا چاہتے ہیں، آپ نے ڈیبیٹ کی ہے؟ آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں اس کو لائیں، وکلا سے بار کاؤنسل سے آپ نے ڈسکشن کی ہے؟ آپ اچانک جو ہے ایک چیز لے کے آگے اس کو آپ نے پاس کیا اور فوری آپ نے اجلاس ختم کیا۔ ہمارا نقطہ یہ ہے جو بھی پاس کرنا تھا، جو بھی لانا تھا، پہلے قومی اسمبلی کے فلور پہ لائیں، اپوزیشن سے انگیج کریں، اس کے بعد ہم اس کو عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ لے کے آتے، اور اگر وہ اپروو کرتے تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے۔ لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے خدا نخواستہ آپ کے پیچھے کو ڈنڈا ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا جلدی ہے؟ اور آخری بات، ایک بار پھر وہی بات جو سب باتوں کی ایک بات ہے، قوم کو لے کے آگے جانا ہے، پاکستان کو لے کے آگے جانا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہو تو جمہور کی سنو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ زبان خلق 8 فروری کو بولی تھی اور ایک ہی آواز میں بولی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان؟ اللہ کے کرم سے عمران خان۔ آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں، ان کو موقع دیں، انشاءاللہ جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے بیرونی ایما پہ روکا گیا تھا، رجیم چینج کی گئی تھی۔ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا، لیکن اس کے لیے جب تک فسطائیت ختم نہیں ہوگی، ظلم ختم نہیں ہوگا اور عمران خان جیسے لیڈر کو آپ اندر رکھیں گے، بھول جائیں کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان ترقی تب کرے گا جب آپ عوام کی سنیں گے، اور عوام کی ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ۔